ہے اور آپ کو علم ہے کہ جب واجبات نماز میں سے کسی واجب کو جان بوجھ کے ترک کر دیا جائے، جان بوجھ کے، اب سجدے صاحب سے نماز درست نہیں ہوتی بلکہ نماز کو ہی دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی واجبات نماز میں سے بھولے سے رہ جائے تو حکم کیا ہوتا ہے؟ آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ صاحب اور اس کی نماز درست ہو جائے گی، لہذا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ دعائے قنوت ایک شخص کو آتی نہیں ہے، پہلا حکم تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یاد کرنے میں کوشش کرے، جتنا ٹائم ملتا ہے دعائے قنوت کا یاد کرنے میں لگائیں پہلی فرصت میں۔ اب جب تک یاد نہیں ہوتی کیا کرے؟ ظاہر فرشتہ تو ہے نہیں، نہ کوئی امام احمد رضا خان جیسا قوت حافظہ کا مالک ہے، نہ امام محمد جیسا قوت حافظہ کا مالک ہے، ہمارے جیسا عام بندہ ہے۔ تو جب تک یاد نہیں ہوتی تو وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پوری دعا پڑھے گا۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہم رب اغفر لی، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب تک دعائے قنوت نہیں آتی اس کے ساتھ نظام چلتا جائے گا، لیکن یاد کرنے میں جستجو کرے، کوشش کرے، یہ نہیں بس ٹھیک ہے اب تو راستہ مل گیا ہے کون یاد کرے، اس طرح حکم نہیں دیا فقہاء نے۔ فقہاء اسلام کا حکم ہے یہ مجبوری کے تحت پڑھے، اصل مسئلہ وہی ہے کہ فوراً یاد کریں، فوراً کیا کریں؟ یاد کریں۔ گناہ گار ہوگا اور تو کچھ نہیں۔ کون کون سے ایسے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے؟ سرکار علیہ السلام نے 3 طرح کے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج کیا ہو رہا ہو؟ حتیٰ کہ طلوع ہونے سے 20 منٹ گزر جائے۔ فرض کیا ہم نے کل، فرض کیا مجھے پتہ نہیں ہے کیلنڈر کے اعتبار سے کل کتنے بجے طلوع آفتاب ہے، میں فرض کر رہا ہوں۔ فرض کیا ہم نے کہ کل کے دن 5:25 پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ہم نے فرض کیا۔ تو اب ایک بندہ 5:25 سے لے کر 45 منٹ تک کسی طرح کی کوئی نماز پڑھ سکتا؟ سرکار علیہ السلام نے منع فرما دی۔ دوسرا وقت، یہ کیلنڈر آپ دیکھیں گے نا تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ دوسرا وقت ہے جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جو اوقات صلاۃ کے کیلنڈر ہوتے ہیں ان پہ ہر روز کا علیحدہ طور پہ 35 منٹ ہو، 40 ہو، 45 منٹ ہو، خاص وہ ٹائم جو زوال کا ٹائم کیلنڈر پہ لکھا ہو، اس وقت بھی سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج کیا ہو رہا ہو؟ غروب ہو رہا ہو، تو خاص اس وقت نماز پڑھنے سے سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا فرما دیا؟ منع فرما دیا۔ اگلی صورت، جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کو فقہاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ پورا سال صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے اور صبح صادق کے صرف 4 رکعات نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کون کون سی؟ 2 فجر کی سنتیں اور 2 فرض۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کتنی رکعات نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ فقط 4 جو صبح کی نماز کی رکعت، اس کے سوا کوئی نماز آپ درمیان میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، خصوصاً جو میرے بھائی بزرگ اور بہنیں تہجد کے عادی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی بتقاضا بشریت لیٹ اٹھے تو کیا کیا؟ بھلے اذان ہو گئی، بھلے صبح صادق ہو گئی، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے مسلمان کے لیے خیر تو ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نفل نمازیں نہ پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس وقت میں منع کیا گیا اس میں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب ایسے مسلمان کے لیے حکم کیا ہے؟ باقاعدہ حدیث شریف میں حکم آیا، جو تہجد کا عادی ہو، تہجد کا کیا ہو؟ اللہ ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی تہجد کے صدقے تہجد کا عادی بنا دے، آمین۔ جو تہجد کا عادی ہو،
اور وہ کسی دن تہجد کے وقت نہ اٹھ سکا، جب اٹھا تو صبح صادق کا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ اذان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صبح صادق کا ٹائم ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے ایک بزرگ جو اذان دیتا ہے مؤذن وہ خود لیٹ اٹھا ہو، صبح صادق کے ٹائم کا لحاظ، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اب اس وقت نہ پڑھے جب صبح صادق ہو گئی، بلکہ سورج جب طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد وہ اپنی تہجد کی رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو کبھی کبھار پڑھتا ہے چلو خیر ہے صبح پڑھ لیں گے، مسئلہ جو سنا ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ جو تہجد کا عادی ہے اور کسی رات آنکھ نہ کھلی، اس کی دل جوئی کے لیے حکم عطا فرمایا کہ وہ جب سورج طلوع ہو جائے 20 منٹ بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن زوال سے پہلے پہلے۔ اسی طرح جس مسلمان نے عصر کے فرض ادا کر لیے، کیا ادا کر لیے؟ عصر کے فرض ادا کر لیے، اب مغرب تک وہ کسی طرح کی اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ہماری مسجد میں آج کل صبح عصر کی نماز ہوتی ہے 5:30 بجے۔ کتنے بجے ہوتی ہے؟ ایک بندہ 6 بجے آیا ہے، کتنے بجے آیا ہے؟ 6 بجے۔ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جماعت ہوئی ہے نا عصر کی، اس نے اپنے فرض تو ابھی نہیں پڑھے نا۔ جب عصر کے اپنے فرض پڑھ لے گا اس کے بعد مغرب تک کسی طرح کی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلے کی وضاحت ہوگی، یہ سمجھ آ گئی؟ جب وہ خود عصر کے فرض پڑھ لے گا، ان فرضوں کے پڑھنے کے بعد مغرب تک، غروب آفتاب تک کسی طرح کی نماز کے پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز انتہائی جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر تو جلدی کا یہ مسئلہ ہے اور یہ کیفیت اور یہ حالت ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اتنا جلدی جو پڑھتا ہے اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، اب میں اس طرح پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ قرآن کی توہین ہے۔ ظاہر ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سمجھاؤں گا یا قرآن سے کوئی سورت پڑھ کے سمجھاؤں گا، تو ان کی طرح میں پڑھوں تو قرآن کی توہین ہے۔ اسی سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا جلدی پڑھنا کہ تلفظ ادا ہی نہ ہوئے آگے نکل گیا۔ جیسے کہ ہمارے فقہاء نے مثال دی ہے، تراویح کی نماز میں جو تراویح پڑھانے والے حافظ قرآن ہوتے ہیں اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، بس اس کا فرق محسوس ہوتا ہے کہ اب کیا پڑھا ہے، یعلمون اور اب تعلمون پڑھا ہے، کیونکہ یا اور تا کا فرق کافی ہے۔ فرمایا فقہاء نے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی امام صاحب تراویح اس طرح پڑھاتے ہیں تو آپ اپنی تراویح پڑھا کریں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں، مفتی اعظم ہند مفتی مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی مسئلے کو لکھنے کے بعد بہار شریعت میں لکھتے ہیں، اسی نحوست کی وجہ سے، اسی مرض کی وجہ سے فقیر کو اپنی طرف جملہ لٹاتے ہیں۔ فقیر کو 3 سال ہو گئے ہیں تراویح کی جماعت نہیں نصیب ہوتی، کہ حافظ اتنا جلدی جلدی پڑھتے ہیں، فقیر شریعت کے مسائل جانتا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، فقیر اپنی تراویح پڑھتا ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے ساتھ ہی اپنا رونا رویا ہے کہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ ہم سے یہ کوئی 60 70 80 سال پہلے کا موقع ہے۔ تو آج کل حافظوں کی جو حالت ہے وہ تقریباً یہی ہے، اللہ یہ کہ ان کے پیچھے کوئی پڑھا لکھا شخص ہو، وہ ان کو سمجھا دے بھائی صاحب آدھے گھنٹے کی جگہ گھنٹہ لگ جائے خیر ہے، نماز ہو جانی چاہیے، تلاوت ایسے کریں کہ لفظ بلفظ سمجھ آنا چاہیے، لفظ بلفظ کیا آنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جلدیاں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے تمہاری اس نماز کا، اپنی بھی برباد ہو رہی ہے، جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی نماز ٹوٹ رہی ہے، ان کی نماز کیا ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ لہذا اتنا جلدی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس پہ ایک حدیث سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو بندہ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جس کی میں نے آپ کو مثالیں پیش کی، تو فرمایا اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
جس طرف بھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. یہ شرف قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اس کی نماز کو پرانے میلے کچیلے پھٹے ہوئے سیاہ کپڑے کی رنگت میں تبدیل کر دو, اور پھر جس نے اتنی جلدی پڑھ کے ہماری طرف بھیجی ہے فرشتوں اس کے منہ پہ جا کے مار دو, اس کے منہ پہ جا کے اس کی نماز کو مار دو. نماز میں جلدی نہیں چلتی. ہاں اتنی چل جائے گی جس سے نماز ہوتی. جس طرح آج کل تراویح میں حافظ صاحب قرآن شریف سناتے ہیں, حدر میں پڑھتے ہیں, جلدی پڑھتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں, ہر حافظ کی بات, کیونکہ ہم ہر حافظ کے قرآن کو سنتے تھوڑی ہیں کہ ہمیں پتہ وہ کیسا پڑھتا ہے, وہ کیسا پڑھتا ہے. ہم اپنی مسجد کی بات کر رہے ہیں. جلدی ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہوتی, سمجھ میں یہ نماز ہو جائے گی, یہ نماز ہو جائے گی. اتنی جلدی کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا ہے, تو ایسے شخص کی نماز ہوتی. اگر امام ہے تو مقتدیوں کی بھی جاتی رہی. کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے بعض لوگ فقط وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, استنجا نہیں کرتے. اس سائل کا مطلب پتہ ہے کیا سوال کرنے کا؟ اس کے نزدیک ہر وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے. سائل بھلے اس کا نظریہ یہی ہے, بھلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے سوال لکھا. سوال کا مال یہ ہے کہ کیا ہر وضو کے ساتھ استنجا ضروری ہے, یہ سوال کا مال ہے. اسلام میں استنجے کی حاجت فقط اس وقت ہوتی ہے جب انسان نے بول و براز کرنا ہو. بول و براز پیشاب و پخانہ کو کہتے ہیں. جب تک بول و براز کی حاجت نہیں, استنجے کی حاجت نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ صرف وضو کی حاجت ہے. ری وغیرہ کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹا تو استنجے کی حاجت نہیں, بلکہ فقط وضو کی حاجت ہے. استنجا صرف اسی صورت میں ہے جس صورت میں ان دونوں راستوں سے کوئی گندگی باہر نکلے گی, کوئی گندگی باہر نکلے گی. اس صورت کے اندر استنجا کیا ہوگا؟ اس پر ضروری ہوگا. اس کے سوا استنجے کی حاجت صرف وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نگاہ کہاں تک پہنچنی چاہیے؟ وہ اپنی سجدے کی جگہ پہ قیام کی حالت میں نگاہ کو رکھے گا. آگے جو اب دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں کیمرے کے سٹینڈ کی طرف, ارد گرد بھی میری نگاہ جا رہی ہے, لیکن یہ بالتبع ہے. مقصود اس وقت میری نگاہ کا وہ ہے. اسی طرح مقصود جب قیام میں ہے تو کیا ہونا چاہیے بندے کی؟ سجدے والی جگہ. بقا جو ارد گرد جا رہی ہے بالتبع, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بقا ایک شخص ہے وہ آنکھیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, تو ایسے شخص کی نماز کو لومڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہ ایسا شخص ہے مثل لومڑی کے ہے, کیونکہ آپ لومڑی کو دیکھیں, اس کی عادت ہے یہ ایک جگہ نگاہ نہیں ٹکاتی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس نے اپنے خشوع و خضوع میں خلل ڈالا. تو جس نماز میں خشوع و خضوع میں خلل آ جائے اس کی قبولیت کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں. فرض ادا ہو جائے گا. یاد رکھیں فرض کی ادائیگی اور چیز ہوتی ہے, کسی عبادت کا قبول ہونا اور چیز ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں فرض کی ادائیگی اور ہوتی ہے, کسی عبادت کا قبول ہونا اور ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں. ایک عورت حج پہ گئی جس پہ شرعاً حج کیا تھا؟ فرض تھا, سارے شرائط تھے, لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے اس عورت کے ساتھ, اور اتنے سفر سے گئی کہ شرعی سفر بنتا ہے کعبے تک, 92 کلومیٹر دور کی رہائشی ہے. کیونکہ شرعی سفر نہ ہو تو عورت بغیر محرم کے سفر کرے گناہگار نہیں ہوتی. جب شرعی سفر ہوگا پھر محرم کے بغیر سفر کرے گی تو کیا ہوگی؟ گناہگار. اب حج پہ گئی, حج فرض تھا, محرم نہیں ہے. اپنے گھر سے کعبے تک, کعبے سے روضہ رسول تک, وہاں سے پھر جہاں جہاں گئی ہر قدم پہ اس کو گناہ ہو رہا ہے. خواہ عمرے پہ گئی ہو, خواہ حج پہ گئی ہو, خواہ ویسے رشتہ داروں کو گئی ہو ملنے. کس صورت میں؟ جب 92 کلومیٹر کا سفر ہو اور ساتھ محرم نہ ہو, ہر قدم پہ گناہ گار ہے. لیکن جب حج ادا کر کے آئے گی شریعت میں اس کے ذمہ سے فرض حج ساقط ہو جائے گا. فرض حج ساقط
قبول نہیں ہوگا، گناہگار ہے ہر قدم پہ، لیکن جو سر پہ فرض تھا وہ کیا ہو گیا؟ اب اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے فرض ادا نہیں کیا تھا، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، قبولیت کا درجہ نہیں، وہ اپنی جگہ مسلم۔ کسی چیز کا اجر و ثواب، قبولیت کا درجہ اور چیز ہوتی ہے، فرض سرے سے ساقط ہو جانا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اب جس نے لومڑی کی مثل نماز پڑھی، کبھی ادھر نگاہ، کبھی ادھر نگاہ، کبھی ادھر نگاہ، فرض ساقط ہو جائے گا لیکن قبولیت کے چانسز ختم ہو گئے، اجر و ثواب کے چانسز جاتے رہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو شخص قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے وہ دیکھے گا اس کے سامنے قبر تو نہیں ہے، اگر سامنے قبر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، خواہ کسی کی قبر ہو، خواہ کسی کی قبر ہو، حتیٰ کہ کسی نبی علیہ السلام کی بھی قبر سامنے ہے نا، اور اس نے مثلا یہ قبر ہے اور یہاں کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، حرام ہے اس کے لیے نماز پڑھنا، سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں یہ قبر ہے، یہ نمازی ہے اور درمیان میں کوئی پردہ لٹکا دیا گیا ہے، کوئی دیوار ہے یا اس نے خود کوئی پردہ حائل کر دیا ہے کہ اس کو قبر نظر نہیں آتی، اب نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اب نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص فرض نماز ادا کرنے آیا گھر سے، کون سی؟ فرض نماز ادا کرنے آیا، اور جب نیت میں الفاظ بولنے لگا نا 4 رکعت نماز، فرض کی جگہ کیا بول گیا؟ بھول کر، حالانکہ گھر سے کیا پڑھنے آیا تھا؟ فرض ادا پڑھنے آیا تھا، اور بھول کر زبان سے جو نیت میں جملے نکلے وہ سنت کے نکل گئے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ النیت ہے ارادت القلب، اصل نیت نماز میں جو ہے وہ اس کے دل کا ارادہ ہے۔ اب وہ دل میں جب چلا تھا گھر سے وضو کر کے تو کون سی نماز کے لیے چلا تھا؟ میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں، اور بھولے سے زبان سے کیا نکل گیا؟ سنت۔ یہی مسئلہ مینوان ہے ظہر اثر میں، آیا تھا اثر کی پڑھنے یا ظہر کی پڑھنے، دل میں ظہر کے فرض پڑھنے کا ارادہ ہے، جب نیت کے لیے کھڑا ہوا تو زبان سے کیا نکل گیا الفاظ؟ ظہر ہے تو اثر کا نکل گیا، نماز ظہر کی ادا ہوگی، کیونکہ زبان کی نیت ضروری نہیں، نماز کے لیے زبان کے ذریعے نیت، سرکار علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نیت زبان سے نماز پڑھتے ہو زبان سے یوں نیت کرتے ہوں، کیونکہ وہ ہر وقت لوگ دین میں منہمک تھے۔ جب فوقہ نے دیکھا لوگ دنیا دار آ گئے، دنیا میں ہر وقت مشغول، دنیا میں مشغول، تو فوقہ اسلام نے مناسب سمجھا کہ ان کے لیے زبان سے تلفظ کی ادائیگی کا کہہ دیا جائے، لیکن مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ کس درجے میں؟ یہ اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے جو پہلے ہم نے عورت کے متعلقہ کیا۔ کچھ بینک مینیجرز یا جو ایجنسی والے ہوتے ہیں، بندہ ان کے پاس جائے اور محرم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم محرم دے دیتے، تو کیا اس صورت میں وہ محرم نہیں ہوگی؟ محرم ہر وہ عورت، ہر وہ مرد عورت کے لیے محرم ہے جس کے ساتھ اس عورت کا کیا ہو چکا ہے؟ شرعی نکاح ہو چکا ہے، یا قیامت تک جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے سوا کوئی اور عورت کا محرم بن سکتا، یہ جھوٹ ہے، اور سارے راستے میں اس جھوٹ کا بوال ہے دونوں پر۔ جس طرح آج کل پاکستان میں جس مرد کی عمر 40 سال سے کم ہو اس کو عمرے پہ نہیں جانے دیتے جب تک کے ساتھ محرم نہ ہو، جب تک کے ساتھ محرم نہ ہو۔ اب ہوا کیا؟ ایک شخص نے جانا تھا، عمر اس کی کم تھی، وہ گیا کسی ٹریول ایجنسی والوں کے پاس، ان کو کہا بھائی ایسا میں نے عمرے پہ جانا ہے، اور عمر تھی اس کی 28-29 برس، انہوں نے کہا محرم، اس نے کہا کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم محرم دے دیں گے۔ تو اب اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا نا تو وہ کہے گا مجھے ایسے محرم کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاتا، سنت اپنانے جا رہا ہے، سارے راستے حرام کا ارتکاب کرتا جائے گا، اس کو کون اچھا کہے گا؟ جب تک حقیقی محرم نہ ہو جانے کی شرعن اجازت، اور ان کے بنانے سے وہ شرعی محرم نہیں بنتا۔ شرعی محرم کی میں نے آپ کو تعریف کر دی ہے۔ ایک شخص صبح کی نماز میں لیٹ آیا،
سوال میں کچھ میں اپنی طرف سے تفہیم